میں اپنے گھر میں موجود تھا تو 3-4 جہازوں کے اڑنے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے جہازوں کی آواز غائب ہو گئی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک جہاز ہمارے گھر کے اوپر سے گزرا تو اس جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگ جہاز کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور تھوڑی ہی دور جا کر جہاز پہاڑوں میں جا گرا۔ پھر میں نے تقریباً 10 منٹ کے بعد دیکھا کہ ایک پیراشوٹ نیچے آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی پاکستانی پائلٹ ہوگا اور پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے اور پیاسا ہوگا تو میں پانی لے کر جاتا ہوں۔ جب میں وہاں پانی لے کر پہنچا تو میرے پہنچنے کے بعد وہ پائلٹ نیچے اترا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو پائلٹ نے کہا پلیز مجھے پانی پلاؤ، تو میں نے اسے کہا کہ آپ پسٹل نیچے رکھو پھر میں آپ کو پانی پلاؤں گا، لیکن پائلٹ نے پسٹل نیچے نہیں رکھا۔ پائلٹ نے میرے اوپر پسٹل تان رکھی تھی۔ پھر پائلٹ نے کہا کہ پلیز میری کمر ٹوٹ گئی ہے تو مجھے پانی پلاؤ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پانی پلاؤں گا اور آپ کی کمر کا علاج بھی کراؤں گا، پہلے آپ پسٹل نیچے کریں، لیکن پائلٹ نے پسٹل نیچے نہیں رکھا۔ پھر پائلٹ نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس موبائل ہے، تو میں نے کہا جی میرے پاس موبائل ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ اپنا موبائل مجھے دو، تو میں نے کہا کہ اس میں تو بیلنس نہیں ہے۔ پھر پائلٹ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو میں نے کہا یہ انڈیا ہے۔ میں نے اسے انڈیا اس لیے بولا کیونکہ میں اس کی وردی پر جھنڈا دیکھ کر پہچان گیا تھا کہ یہ ایک انڈین پائلٹ ہے، اور اس وقت تک وہاں پاکستان کی آرمی بھی نہیں پہنچی تھی اور میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا کہ میں اس بھارتی پائلٹ کو پکڑ سکتا۔ پھر پائلٹ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو میں نے کہا یہ انڈیا کا قلعہ ہے۔ تو پھر پائلٹ نے پسٹل نیچے رکھ دیا اور جے ہند کا نعرہ لگایا۔ جب اس نے نعرہ لگایا تو علاقے کی عوام آواز سن کر پہاڑی پر آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اسے مارو، یہ تو انڈین پائلٹ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پسٹل نیچے رکھے تو میں اس کو پکڑ لوں، لیکن اس پائلٹ نے پسٹل نیچے نہیں رکھا۔ جب عوام اس کو مارنے کے لیے دوڑی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ انڈیا کا علاقہ نہیں ہے، تو پہلے اس نے ہوائی فائر کیا تاکہ لوگ قریب نہ آئیں اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اسے گھیرا ڈال کر پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے نہیں پکڑ سکے۔ میں بھی اسی پائلٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج یہ یہاں سے نکل گیا تو یہ دن کو جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جائے گا اور رات کو انڈیا میں نکل جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ وہاں قریب ہی ایک نالا تھا تو پائلٹ نے نالے میں چھلانگ لگا دی اور وہاں سے پانی پیا اور پھر دوڑ پڑا۔ جب وہ پانی پینے کے بعد وہاں سے بھاگا تو لوگوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ اس وقت آرمی کے 2 نوجوان بھی وہاں پہنچ چکے تھے تو آرمی والوں نے بھی ہوائی فائر کیا، تو پھر بھارتی پائلٹ نے پسٹل نیچے پھینک دیا اور ہاتھ کھڑے کر لیے، تو پھر میں نے اسے جا کر پکڑ لیا اور ساتھ آرمی کے کیپٹن نے بھی اسے گربان سے پکڑ لیا۔ ہم نے اسے پانی میں گرا دیا اور اسے مارنا شروع کر دیا تو پائلٹ لہو لہان ہو گیا۔ پھر آرمی نوجوان نے کہا کہ اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے تو اسے مارو نہ، اور پھر آرمی والے اسے لے کر چلے گئے۔ دوستو اگر تحریر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کہانیاں سنو جانو کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔